علیہ السلام نے رمضان کے ایک دن پہلے بیان فرمایا. لمبا خطبہ تھا. عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ خطبہ کسے بولتے ہیں؟ جمعے کے دن کا خطبہ، عیدین کے خطبہ، یہی ہے نا ہمارے ذہن میں خطبہ. خطبہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعریفات کے بیان کرنے. ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد عرفات کے میدان میں اونٹی پر سوار ہو کر آخری کلمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن عرفات کے میدان میں اونٹی پر سوار ہو کر کہہ رہے. اور حضرت ابو بکر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں بولتے ہوئے سنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ کہتے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی تعریف ہو. اب مثال کے طور پر آدمی ممبر پر چڑھا جمعے کے دن، اسے پورا خطبہ نہیں آ سکتا، حالات درپیش ہیں، مشکلات ہیں، ایسی جگہ میں اگر وہ ممبر پر کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتے تو اس کا خطبہ مکمل ہو جاتا ہے، جس سے اللہ کی تعریفات وہاں بیان کی جاتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی تعریف کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جب سمجھائے تو ہر صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس خطبے میں سنا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ رمضان کے ایک دن پہلے آپ نے بیان فرمایا، جس میں رمضان کے برکات اور انوارات کو پوری تفصیل سے امت کو سمجھایا، صحابہ کو سمجھائے. اور ان میں سے دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان فرمائی. ان میں سے سب سے پہلے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہمارے سر پر کھڑا رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کا مہینہ بتایا. اور دوسرا بتایا کہ غمخواری کا مہینہ ہے. یہ صبر کا مہینہ جس میں ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی اپنی نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر صبر کرنا پڑتا ہے. یہ فرمایا کہ خوبصورت بیوی ہمارے سامنے ہے، بد سور کر بیٹھی ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر موجود ہے. اور ہم روزے کی حالت میں ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہ جانا، یعنی خواہشات کے پوری کرنے میں ان کے قریب نہ جانا. اب ہماری نفسانی خواہشات ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں جا سکتے. دیکھو ہر عمل میں نماز ہے، زکات ہے، حج ہے، جتنے اعمال ہم سب کو اللہ تعالیٰ بتائے ہیں ان تمام میں ہمیں اخلاص کے پیدا کرنے کا حکم فرمایا، تقوی پیدا کرنے کا حکم فرمایا. نماز پڑھو تقوی کے ساتھ، ہر عبادت کرو تقوی کے ساتھ، اللہ ڈرتے ہوئے اللہ کی محبت کے ساتھ کرتے رہو ہر عمل. لیکن جب روزے کی باری آئی تو قرآن کی طرف سے ہمیں اعلان کر دیا گیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے سے پہلے امت پر روزے ہم نے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، شاید لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی روزے کی وجہ سے آدمی متقی ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے آدمی تقوی والا ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے آدمی خود بخود اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے آدمی کے دل کے اندر اللہ کی عجیب سی محبت پیدا ہوتی ہے. تو اکابرین فرماتے ہیں
کہ جو لعلکم تتقون بتایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ اس کا اصل یہی معنی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اپنی خواہشات کو پوری نہیں فرماتے، اور ہمارے سامنے پیاس کی شدت اور بھوک بہت زیادہ ہونے کے باوجود کھانے پینے کی چیزیں ہمارے سامنے میسر ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ہمارے دکانوں میں کوئی نہیں ہے، تنہا ہوتے ہوئے ہماری پوری چیزیں کھانے پینے کی سامنے ہیں، پھر بھی آدمی اسے کھانے کی نیت سے ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو یہی اس کے اندر تقویٰ اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے پیدا فرماتے ہیں۔ تنہا ہونے کے باوجود کھاتا نہیں ہے، تنہا ہونے کے باوجود پیتا نہیں ہے، جو اسے محبوب چیز کھانے اور پینے کی ہو کبھی اسے ہاتھ نہیں لگاتا کھانے اور پینے کی نیت سے۔ تو یہی اصل تقویٰ ہے کہ آدمی جتنا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا تقویٰ بھر دے۔ میرے دوست، یہ روزہ ہی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ تو ایسی حالت میں ہم اب جب اللہ ہی کہہ دیے ہیں کہ روزے کی حالت میں آدمی کے اندر تقویٰ بھرتا ہے اور تقویٰ اندر سے نکلتا ہے تو دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ روزہ بھی روزہ رکھنا چاہیے، کہ نام کا روزہ نہیں بلکہ اس کا جو حقوق ہیں اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ آدمی سحری کر لیتا، تھوڑی دیر اور باقی ہے، آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ باقی ہے، تھوڑی دیر سو جائیں گے تو برابر 9 سوا 9 بجے اٹھتے ہی سیدھا کمپنی میں چلے جاتے، یا ہماری دکانوں کی طرف چل دیتے، یا ہمارے کام کاج کی طرف چل دیتے، پھر ظہر میں کبھی نماز کا موقع آ جائے تو الحمدللہ پڑھ لیتے، اس کے بعد پھر سو جائے تو افطار کے قریب ہوتے، پھر ہم افطاری کرتے 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 مغرب کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور تھکے ماندے بیٹھے رہتے ہیں، ہماری عشاء اور تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اصل روزہ نہیں ہے، روزہ وہ ہے جس میں اللہ کے حکم بھی نہ ٹوٹے، بندے کے حق بھی نہ ٹوٹے۔